صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ خودکشی کے جتنے اسباب بھی لکھے گئے ان کے آگے پیچھے ڈپریشن کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ملتا ہے۔ تو اب ڈپریشن جو ہے نا وہ عام آدمی اس کو لے لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور نیک آدمی ڈپریشن نہیں لیتا۔ ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی عبارت لکھ کر دو کہ جس کے میں پڑھوں تو خوشی میں پڑھوں تو وہ خوشی میری غم میں، اور غم میں پڑھوں تو غم میرا خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ اب لوگ پریشان کہ لکھ کر کیا دیں۔ وزیر بڑا دانا تھا، وزیر نے ایک عبارت، ایک جملہ لکھ کر دیا اپنے بادشاہ کو۔ بادشاہ نے جب وہ پڑھا تو وہ جملہ تھا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب اگر خوشی میں بندہ یہ پڑھے، بہت خوش ہے، اب یہ پڑھے گا یہ وقت گزر جائے گا، تو وہ خوشی کے دن گزرنے کی جب اطلاع ملتی ہے تو وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جائے گی، خوشی کی جو کیفیت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب غم میں پڑھے گا یہ وقت گزر جائے گا تو اس کو تسلی ملے گی، اس کو خوشی ملے گی۔ تو سدا ایک سا وقت رہتا نہیں ہے، سدا ایک سا وقت رہتا نہیں ہے۔ لہٰذا ڈپریشن لینے کے بجائے، صدمہ لینے کے بجائے، ذہنی دباؤ لینے کے بجائے بندہ یہ گمان کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ یہ جو خودکشی کا جو سب سے اہم سبب ذہنی دباؤ، ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور مدنی ذہن نہ ہونے کی صورت میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر سمجھ بیٹھتا ہے کہ ٹینشن اور مایوسی سے میری جان چھوٹ جائے گی اور مجھے سکون حاصل ہوگا، اور یوں خودکشی کر کے اپنے لیے خوفناک بے سکونی کا سامان کر گزرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مر جاؤ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مرنا جو ہے نا، یہ مرنا اس کے لیے راہ فرار نہیں ہے، یہ مزید پھنسے گا۔ کیسے پھنسے گا؟ اب اس کو سنیے۔ یہ جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں نا، چاہے آپ منشیات کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں کہ آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جسمانی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کئی چیزوں میں نا امید ہو جاتا ہے تو خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ذہنی مریض بن جاتا ہے تو خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے لیے آگے یا پیچھے یا کسی واقعے کے بعد یا کسی واقعے سے پہلے اس کے لیے ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ وہ ذہنی دباؤ، مایوسی اور اداسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت پہ ناکامی ہو جاتی ہے، عشق مجازی، تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح فزیکل ایبیوز وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں، اور مطلب جس سے ڈرانا، دھمکانا، خوف، دھمکی، مار دیں گے، آج کل یہ ماحول چل رہا ہوتا ہے، کتنی لوگوں کو دھمکیاں دے دو تو وہ دھمکی میں ڈر جاتے ہیں اور کیا پتا کہ اس سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہوں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، آپ کو کسی نے دھمکایا، کسی نے ذہنی ٹارچر کیا، آپ کو مطلب کہ مورلی ٹارچنگ اس نے کر دی، اور آپ سمجھے کہ اب میں کیا کروں، اب تو یہ مجھے مار دے گا، اب تو میرا یہ لے لے گا، اب تو میرا وہ لے لے گا، اور یہ کرتے 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 آپ نے خود کو مار دیا۔ کیا پتا کہ وہ خود ہی آپ کو دھمکی دینے والا کو کل پرسوں خبر آ جاتی کہ یہی مطلب کہ آگے پیچھے ہو گیا۔ لیکن بندہ وہاں مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا کو وہ ہے ہی نہیں، میں کس کو فریاد کروں، کس کو بولوں۔ اب یہ سوچ رہا ہے میں کس کو بولوں، کس کو فریاد کروں، اور اگر مدنی ذہن ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا فریاد سننے والا میرا رب ہے۔ وہ یہ دیکھے گا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی مطلب کہ ایسی پریشانی یا اس طرح کے کوئی حالات یا معاملات کا سامنا ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھتا کہ مصیبت و پریشانی کے وقت مجھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ کرنا ہے، میری مدد ہوگی۔ جب مجھ پر کوئی تکلیف، مجھ پر مصیبت، مجھ پر کوئی پریشانی آئی ہے تو مجھے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانی ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں میری فریاد پہنچے گی اور میرے آقا میری مدد کو آئیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر
بشر کو خبر نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.